ٹھیک ہے، یعنی کہ معراج کی، جہاں پہ معراج ہے، جو انسان کا عروج ہے، جیسے معراج کا مطلب بتایا تھا، تو اس کو ذرا جو ہے نا وہ کھولا جائے مزید اور اس کے بارے میں جانا جائے. تو وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے ایک جنرل ڈسکشن کرتے ہیں اہل عقل کے ایڈمن کو کے ساتھ جناب، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہ موضوع پہ جو ہے وہ ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. تو سر مسجد اقصی کے بارے میں جو ہے وہ آج کا جی بونس جی آپ نے. جی 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 ابھی حال ہی میں کیا کہتے ہیں اس کو، معراج، شب معراج جی شب ہندوستان اور معراج پاکستان گزری. میں جی 27ویں رجب. جی جی تو اس موقع پہ کافی لوگوں نے کہا کہ کچھ مسجد اقصی یا کچھ معراج کے واقعے کے بارے میں بتائیے، حدیث کی روشنی اور قرآن کی روشنی میں جی کہ کیا چیزیں ہے معراج. تو معراج لفظ تو قرآن میں ویسا آیا نہیں ہے، لفظ آیا ہے معریج. جی یعنی اللہ نے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ میں ذل المعریج ہوں، یعنی میں معریج کا اونر ہوں. معریج میرے پاس ہے، یعنی جو اوپر جانے کا راستہ ہے وہ میرے پاس ہے. جی 70/3 میں. جی تو معراج کے ڈیریویٹیوز آئے کافی، عروج، یروج، تاروج، ایسا سب لفظ آئے ہیں جی جی عربی کے اندر. جی جی تو خاص طور پہ ایسا معراج کا نہیں، یہ حدیثوں میں ہے معراج کا کہ بھائی مسجد الحرام، میں نے مکے کی مسجد سے یروشلم کی مسجد میں گئے. یہ سارے سب سرسری طور پہ ہمارے ذہنوں میں ہے. سر ایک اور چیز آپ سے یہاں پہ پوچھنی ہے کہ جو برج لفظ ہے یہ بھی معراج سے؟ برج بھی، برج ایکچولی بے سے ہے، یہ عین سے ہے. بے ریجے جو ایک آیت کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں میٹا فزیکلی، میرے خیال میں سورہ فرقان کی 61 ہے جس میں ہم نے آسمانوں پہ برج بنائے. تو کیا یہ ہاں برج مطلب وہی اونچائی، مگر وہ عین رے، برج کو مینشنز بولتے ہیں، ٹاورز بولتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک جیسا برج خلیفہ ہے دبئی کے اندر. جی 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 یہ جو واقعہ ہے اس کو کافی اسلامی فلسفی میں، آئیڈیالوجی میں کافی اس کو امپورٹنس دی گئی ہے کہ بھائی یہاں محمد رسول اللہ کو نماز ملی ہے، یعنی صلاۃ ملی ہے. 50 کی ملی تھی، بارگیننگ کر کے 5 تک لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے بولی نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ کی قوم نہیں پڑھ پاؤ گی. تو وہ 3 4 یا 5 بار اللہ کے پاس گئے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے ترجمے میں بگاڑ ہے، ترجمے میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے سمجھ میں بھی بگاڑ ہے، اسی طرح کافی حدیثیں بھی ہے جس کے ترجمے میں بگاڑ ہے. جب وہ ترجمے میں بگاڑ ہوتا ہے تو وہ سمجھ میں بھی بگاڑ ہوتا ہے. مگر جب اسلامی فلسفے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہم کو قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر ہم قرآن کو مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ لیں تو اس کے بعد اسلامی فلسفے سے جو بھی جس کا بھی تعلق ہے، واسطہ ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی، کیونکہ آپ کو قرآن مکمل طریقے سے سمجھ میں آ گیا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن کو مکمل طریقے سے سمجھا کوئی بھی نہیں. جب قرآن کو ہم نے مکمل طریقے سے کسی نے نہیں سمجھا ہے، اس کے ترجمے کو نہیں سمجھا ہے، تو پھر ہم کو کسی اور چیزوں کی تنقید کرنے کا حق نہیں ہوتا. کیونکہ جب اگر ایک ٹیلر ہے، میجر ٹیپ ہی اس کو آتا نہیں ہے، کہ میجر ٹیپ ہی سیکھا نہیں ہے وہ، تو پھر وہ کپڑے کیا بنائے گا، کپڑے کا ناپ کیا لے گا، کٹنگ کیا کرے گا. اسی طرح سے مسلمان ہے کہ جن کو میجرنگ ٹیپ، جس کو میں قرآن کو بولتا ہوں ایک میجرنگ ٹیپ ہے، اسلامی فلسفے کا میجرنگ ٹیپ ہے. جب ہم کو میجرنگ ٹیپ ہی ہم سیکھے نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ریڈ کرنا، اس کو کس طرح چلانا، اس کو کس طرح ناپنا، جب وہ میجرنگ ٹیپ جس کو میں قرآن بولتا ہوں اسلامی فلسفے کا، جب وہی کسی کو آتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر وہ لوگ حدیثوں کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں
تفسیر لکھتے ہیں یا کچھ تفصیل کرتے ہیں یا اپنی رائے دیتے ہیں، وہ غلط ہے. تو بات چل رہی تھی 17/1 کی، جو لوگ بول رہے تھے کہ بھائی 17/1 ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، جی یہ کیا ہے ایکچولی، اس کے بارے میں روشنی دو. اس میں سب سے جو 2 امپورٹنٹ لفظ ہے وہ مسجد حرام اور مسجد اقصی. ہم نے مسجد کا جو موضوع لیا تھا اپنے پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کو میں واپس سے تھوڑا سا ہلکا سے ریوائز کر دیتا ہوں مسجد کو سمجھنے کے لیے آسانی. مسجد لفظ آیا سجدے سے. سجدے کے مطلب ہے، سجدے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشانی زمین پہ لگانا. سجدہ کون کرتا ہے؟ قرآن کے حساب سے سجدہ صرف ملائکہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم ملائکہ کی بھی لیں گے. تو سجدہ شیطان نہیں کرتا، سجدہ ابلیس نہیں کرتا ہے. سجدے کی جو صفت ہے وہ ملائکہ ہی سجدہ کر سکتے ہیں. اور ملائکہ سجدہ کا مطلب ہے کہ انکساری اور علم کی مضبوطی، جس کے پاس مکمل علم رہتا ہے وہی جھک سکتا ہے. جس پیڑ میں، جس درخت میں، جس ٹہنی میں پھل لگے ہوئے رہتے ہیں وہ جھکی ہوئی رہتی ہے ہمیشہ. تو سجدہ جو ہے وہ فزیکل سجدہ نہیں. سجدہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم زیرو، جس میں انا اکڑ زیرو ہو جاتی ہے. انا اور اکڑ کب زیرو ہو جاتی ہے؟ جب انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس لمبی چوڑی وسیع کائنات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. جب یہ صفت انسان میں آ جاتی ہے تو وہی سجدہ کرتا ہے. پیشانی، سر زمین پہ جھکانا، زمین کو ٹچ کرنا، اور تکبر رہنا، تکبر میں رہنا کہ میں تو بہت بڑا عابد ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عبادت گزار ہوں. تو اور پیشانی پہ داغ لے کے آگے اس کا فخر کرنا کہ میرا پہناوا ایسا ہے، میرا پہناوا متقی ہے. یہ تو تکبر جو نشانی ہے وہ قرآن بول رہا ہے وہ شیطان کی نشانی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو سجدے کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ تکبر. تکبر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے بہت کچھ علم ہے، تو وہ کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے ہم کو یہ سورہ بقر میں ہم نے یہ دیکھے تھے کہ بھائی سجدہ جو کرتے ہیں ملائکہ کرتے ہیں، سورہ بقر کی 34. اور ہم نے یہ قرآن سے ہم کو یہ پتا چلا کہ سجدہ جو کرتے ہیں وہ مومین کرتے ہیں. سجدہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومین ہوتا ہے. یہ آپ کو سورہ 84 سے 84، سورہ 84 کے اندر 20، 21، 22 سورہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن بول رہا ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تو وہ سجدہ نہیں کرتے. تو یہ بات کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے. جب وہ ایمان ہی یہ بات جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کے بارے میں ہو رہی ہے. تو جو لوگ ایمان ہی لے کے نہیں آئے وہ سجدہ کیوں کریں گے؟ تو سجدے کا تعلق ایمان سے ہے، یقین سے ہے. انسان کو ایمان اور یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا. ملائکہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ملائکہ بولتے ہیں اللہ کو کہ تو سبحان ہے، ہم کو جو بھی آتا ہے، ہم کو کچھ نہیں آتا، ہم کو جو بھی آتا ہے تو نے جو سکھایا ہے وہی آتا. تو یہ صفت ملائکہ کی، ملائکہ کا انشاءاللہ نیکسٹ اس میں لیں گے انشاءاللہ. تو یہ صفت جو ہے سجدے کی صفت ہے، وہ ملائکہ کی صفت ہے. اگر ہمارے میں ملائکہ کی صفت نہیں ہے تو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. تو مسجد کب بنتی ہے ہماری؟ مسجد کی بنیاد میں نے بتایا تھا تقوی کے اوپر ہوتی ہے. اور جب انسان سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں، جو بھی مجھے میرا رب سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اتنا ہی مجھے آتا ہے، باقی زیادہ میں بڑائی نہیں ماروں، زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا. تو مسجد تعمیر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بڑائی بازی نہیں ہو،
تکبر نہیں ہو, انا نہیں ہو, میں پن. جی تو وہ انسان مسجد بناتا ہے, اور مسجد میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جی اور یہ ساری چیزیں جو ہے پارٹ 1 پارٹ 2 میں کر لے کے سمجھ جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ جو ہے مسجد کا ایک مختصر سا ہوگا کہ مسجد انسان کی خود کی ہے, وہ اللہ کا کمانڈ ہاؤس ہے, وہاں سے اللہ کا حکم نکلتا ہے. جی وہاں سے مسجد کے ٹرسٹی کا حکم نہیں نکلتا ہے, امام کا حکم نہیں نکلتا ہے, یہاں سے نکلتا ہے اللہ کا حکم, اللہ کا امر. جی جی تو اس کے اندر بھی آیتیں ہیں جو جس میں ہے کہ بھائی اس میں اللہ کا امر نکلتا ہے اور حکم نکلتا ہے. یہ شاید میرے حساب سے 202 کی 114 آپ دیکھیں گے, 7 کا 29 دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر, اور معراج کے تعلق سے 34/2 دیکھیں گے, 43/33 دیکھیں گے, 70/3 دیکھیں گے. تو آپ کو معراج کے تعلق سے بھی معلوم پڑے گا کہ بھائی انسان کی جو نفس کی عروج کی بات ہو رہی ہے, نفس کی عروج کی بات ہو رہی ہے, انسان کی نفس کی عروج. اور وہ عروج کے لیے انسان کو مسجد ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ سب سے پہلا جو سیڑھی ہے ذکر ہے, ذکر کے بعد صلاۃ ہے. جب صلاۃ قائم ہوتی ہے تو انسان کی مسجد قائم ہوتی ہے تقوی کے ساتھ میں. جب مسجد قائم ہوتی ہے تو اللہ کا امر, اس کے اندر اللہ کی وحی آتی ہے, اللہ کا کمانڈ آتا ہے. میں مسجد کو بولتا ہوں کہ یہ جو ہے مسجد جو اللہ کا ایک ایسا گھر ہے جہاں کمانڈ ہوتا ہے. یعنی امر بھی بولیں گے یا دعا بھی, یعنی اللہ کی کال آتا ہے, اللہ کا کال. سمجھے؟ تو آپ 7 کا 29 پہ ذرا غور کریں گے, دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دعا ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے نا, انسان کا خود کا کال, اندر سے آواز, ندا انسان کی. تو مسجد میں شیطان کی, ابلیس کی کوئی وہ نہیں ہے. اگر ہمارے اندر انا ہے, اکڑ ہے, تو ہم مسجد نہیں بن سکتے. اللہ کے گھر میں ہم نہیں رہ رہے ہیں, ہم مسجد زرار میں رہ رہے ہیں. اور مسجد کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے توجہ کی. جی وجہ سورہ بقرہ کی یہ دیکھو, آپ کو میرے خیال 144 آیت میں ایک بار چیک کر لینا آپ, جی جی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو, آپ کو آپ کا جو ہے 144 کے اندر آپ کا جو چہرہ ہونا چاہیے, جی آپ کا اٹینشن جو ہونا چاہیے, آپ کی توجہ جو ہونا چاہیے, آپ کی فوکس جو ہونا چاہیے وہ مسجد حرام کی طرف, کیونکہ مسجد حرام کو ہے کہ وہ آپ کا قبلہ ہے. کیونکہ آپ کا جتنا بھی رجوع ہے, دھیان ہے, چہرہ ہے, وہ آپ کا مسجد حرام ہونا چاہیے, توجہ. تو جب آپ مسجد حرام مطلب ایک ایسا مسجد جو مقدس ہو, جو احترام کرو. احترام کب کرے گا؟ جب آپ اللہ کے امر کو سمجھو گے, اللہ کی باتوں کو سمجھو گے, جس میں آپ شیطان داخل نہیں ہو سکے گا, جس میں ابلیس رہ نہیں سکے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں مسجد حرام. تو جب انسان کی توجہ, انسان کو 24/7 مسجد اللہ یا مسجد حرام میں رہنا چاہیے, اور اس کی طرف اس کی توجہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو توجہ آپ یہ غور کریں گے کہ جہاں بھی مسجد آئی ہے اکثر توجہ کی بات ہوئی ہے. اچھا, آپ کو, ہاں, آپ کو توجہ, آپ کی جو وجہ جو آپ کی ہے, توجہ, وجہ, چہرہ آپ کا جو ہے وہ مسجد کی طرف رہنا چاہیے, کیونکہ وہاں سے ہی آپ کو اللہ کا امر ملے گا, مسجد سے ہی آپ کو اذان ہوگی اللہ کی. مسجد کی طرف ہی آپ کو جاننا ہے, کیونکہ وہاں کامیابی ہے, فلاح ہے. تو یہ جو مسجد کب, یہ ہمارے اندر کی بات ہو رہی ہے. انسان کو جو ساری آیتیں ہیں, سارے سگنلز ہیں, وہ جب انسان شیطان کو اپنے اندر سے نکالے گا, ابلیس کو اندر سے نکالے گا اپنے اندر سے, تو اس کا جو نفس ہے وہ مسجد حرام بنے گی. جب وہ مسجد حرام بنے گی تو وہاں سے جو ہے ہمارا ایک سفر ہوگا شروع.
جو لفظ اسرا جو ہے اسرا، یہ ایک ایسے سفر کو بولتے ہیں. بنی اسرائیل کا بھی مصدر اسی سے آیا ہے، یعنی روٹ ورڈ اسرا. جی اسرا کے مطلب ایک ایسا سفر جو کسی کو دکھائی نہیں دے. ٹھیک ہے. لغت کے اندر اسرا کے مطلب لیا ہے کہ بھائی ایک درد جو اگر آپ کے سینے میں ہو رہا ہے اور وہ ایستے ایستے سینے سے آپ کے ہاتھ پہ پہنچ رہا ہے، تو ایسے سفر کو جو دکھائی نہیں دیتا، ایسا کو اسرا بولتے ہیں. تو یہ جو جرنی ہے، جو مسجد اللہ سے مسجد حرام سے مسجد، یہ وہ کس کے ساتھ چلنا ہے ہم کو؟ سبحان کے ساتھ. دیکھو سبحان کا یہاں مطلب، یا 17/1 آپ ذرا پڑھیے. تو یہ سفر جو ہے سبحان کے ساتھ میں. سبحان جی کے مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ علم کا سمندر، علم کا بھنڈار. علم کا بھنڈار، علم کا بھنڈار. اب یہاں پہ یہ ہے نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من جی المسجد الحرام الى جی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب یہ ترجمہ اس کا ان لوگوں نے کیا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو ہاں، اپنے بس بندے وہ کو. اللہ کو پاک بتانے کے چکر میں پاک ناپاک غصے والا رحیم رحمان. جی 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 سبحان کے مطلب تسبیح سے آتا ہے. جی 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 سبحان تسبیح ہے. ایسی تسبیح کے مطلب وہ کوشش جس میں علم حاصل ہو. جی 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 ہاتھ پر ہلانا علم حاصل کرنے کے لیے ہے. قرآن کے مفہوم میں سبحان کے مطلب ہے بھرپور علم والا. جی تو یہ جو سفر جو ہے نا وہ بھرپور علم والے کے ساتھ میں ہے. جی اور کس کا سفر ہے یہ؟ ہوں کس کے ساتھ میں؟ علم والا. اور کون ہے ساتھ میں؟ ایک منٹ. عبدی ہی، ہاں بے عبدہ. ہے نا؟ جی بے عبدی. تو یہ عبد کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی عبد کس کو بولتے ہیں؟ ویسے تو اب بندے کو بولتے ہیں، یعنی کہ میں تیرا جی غلام کو. جی ہاں. تو غلام کیسا ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے مالک کی بات سنتا ہے 24/7. مالک کی بات کب سنے گا انسان؟ جب وہ ظاہری بات ہے سجدہ کرے گا اس کو. مالک کی بات جب سمجھ میں آئے گی جب وہ مالک کی زبان جانتا ہو، ہاں مالک کی وہ خواہشات جانتا ہو، جی 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 مالک کی مرضی جانتا ہو. ہوں تو عبد کون بن سکتا ہے؟ جو مالک کو جانتا ہے، جو مالک کو جانتا ہے. جی ہے نا؟ جی تو وہ مالک کے ساتھ میں رہتا ہے. کب رہتا ہے؟ لیلن. لیلن کے مطلب کیا ہے؟ لیل ویسے تو آپ نے بے چینی بتایا تھا نا. جی جی بے جی چینی کی کیفیت. اینگزائٹی، بے چینی، بے جی چینی والی چیز. جی جی دیکھو یہ جو سفر ہوتا ہے نا ہمیشہ بے چینی میں ہوتا ہے. اگر جی انسان مطمئن ہے اپنی منزل سے تو وہ سفر کیوں کرے گا؟ جی 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 ہے نا؟ تو یہ بے چینی کا سفر ہے جس میں میں کیا بتاؤں، اتنا ایک سے دوسری چیز اس میں آ رہا ہے. اس میں لیلۃ القدر آ رہا ہے. اس کے اندر کیا نا، یہ انسان کا خود کا نفس کا سفر ہے. اور اس میں کر سکتا ہے جو عابد ہو، ہے نا؟ جو عابد ہے، جس نے مسجد حرام کو تعمیر کیا ہو اپنی زندگی میں، جس نے اللہ کی اذان سنائی دیتی ہے، جس کو ملائکہ جس کو سجدہ سمجھ میں آتا ہے، جس کو شیطان اور ابلیس سمجھ میں آ گیا ہے، وہ ہوتا ہے عابد. یہ ایک سفر ہے، ہمارا خود کا سفر ہے، ہمارے کامن سینس کا سفر آپ بول سکتے ہیں. یہ ایک کامن سینس کا سفر ہے جس کو اگر ہم حدیث سے ملا ہے اور قرآن سے ملا ہے تو یہ ایسا سفر ہے. مسجد اقصی ایک ایسا سفر ہے جہاں ہماری ملاقات بولو یا ہماری محمد کی ملاقات بولو سارے نبیوں سے ہوتی ہے. جی پھر اس کو سمجھنے کے لیے 3 کا 81 سمجھنا پڑے گا. جی 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 برابر. جی جی وہ
پھر خاتم النبیین سمجھنا پڑے گا. یہ اتنا سمندر ہے کو سمجھنے, ایک سے ایک چیز کو جوڑنا پڑے گا آپ کو. یہ جو انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی پہ چلے جاتا ہے, جی مسجد اقصی وہ انسان کے نفس کے ایسا مقام ہے کہ وہ وہاں وہ سارے نبیوں سے ملاقات کر لیتا کہتے ہیں نا پہلے آسمان پہ وہ یہ ہے, لوگ آتے ہیں. اور اس کے سارے سوالوں کی تصدیق ہو جاتی ہے, اس کی جو اسکرپٹ ہے کتاب, اس کے ساری چیزوں کی تصدیق ہو جاتی ہے. تو محمد رسول اللہ اس کے ساتھ میں رہتا ہے, اسی لیے بار بار اطیع اللہ اطیع رسول کی اطاعت کرو, محمد رسول کی. اسی لیے کہ میں ایک جنرل ٹاپک لے رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام یہ کوئی فزیکل چیزیں نہیں ہیں, یہ کوئی 2 سٹی مکہ اور جیروسلم کے بیچ میں سفر نہیں ہے, یہ انسان کا خود سفر ہے, جہاں اس کو ہر سطح پہ ایک نبی ملتا ہے. جب اس کو نبی ملتا ہے اور وہاں اس کو سب سے امپورٹنٹ جو نبی کو موسیٰ ملتا ہے, اس لیے 17/2 میں ڈائریکٹ موسیٰ کا ذکر آ گیا. 17/2. جی 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 کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, جی 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 ہے نا, اور وہ کتاب میں کیا ہدایت ہے, کس کے لیے ہدایت ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے. وہ جو سفر کر رہے ہیں, ہاں جی, جو ہمارے اندر جو ایک علم کا سفر ہے, نفس کا سفر ہے, نفس کے سفر کرنے والوں کو لوگ بولتے ہیں بنی اسرائیل. قرآن میں بولتے ہیں بنی اسرائیل. جو سفر, ایسا سفر جو دکھتا نہیں ہے. اسرائیل مطلب خدا کی طرف سفر ہے. جی جی, یہاں پہ جالنا کا لفظ بھی یوز ہوا پھر دوبارہ. جی جی جی. تو موسیٰ ایسے نبی ہے جن کے پاس علم کا سمندر ہے, وہ علم کے سمندر میں وہ فرعون کو غرق کر دیتے ہیں. فرعون کے مطلب ہے جو ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, جو غلام بناتا ہے بنی اسرائیل کو. جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو غلام بنا کے رکھتا ہے, جو سوچنے غور کرنے والے لوگ ہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کی سوچ کے اوپر حجاب ڈالنا چاہتا ہے, پارٹیشن ڈالنا چاہتا ہے. ان کو اس کے ڈر اور خوف سے بنی اسرائیل سوچنے والے لوگوں کو وہ قابو میں رکھنا چاہتا ہے. تو موسیٰ وہ ہے جو بچپن سے فرعون کے سائے میں پلا ہے, اور ایسے ایسے وہ علم جب حاصل کرتا ہے تو فرعون کے ساتھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے. اور فرعون جب اس کو فالو کرتا ہے موسیٰ کو, تو موسیٰ کے جو علم کا سمندر موسیٰ بنایا اس میں پورا فرعون غرق ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے موسیٰ کے رب میں ایمان لے کے آیا. یہ ساری جو پیرابلز ہے, کہانی ہے, یہ سب سمجھنے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب ہم مسجد اقصی کے درجے پہ پہنچتے ہیں, جب موسیٰ سے ہم کتاب لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سفر, یہ میں مختصر کر دوں گا, اس کو شارٹ کر دوں گا کیونکہ اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں. اس میں ہم کو ملائکہ کو سمجھانا پڑے گا, پھر موسیٰ کو سمجھانا پڑے گا, پھر بنی اسرائیل کے لیے چیپٹر لینا پڑے گا. یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھیں, غور کریں. یہ کوئی فزیکل چیزیں باتیں نہیں ہوئی, یہ ساری میٹا فزیکل چیزیں ہیں, اور ہر ایک چیز کا ایک دوسرے کی چیز سے لنک ہے, جڑا ہوا ہے. ہر موضوع کو ہم تھوڑے ہر الفاظوں کو تھوڑا لیں گے انشاءاللہ, اور پھر بعد میں ہم سورہ بقرہ سے ترجمہ چالو کریں گے. تو پھر ایسے سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ لنک ہم کو سمجھ میں آ گیا, الفاظ سمجھ میں آ گئے تو ہم کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی. تو یہ کیا رجب کا مہینہ تھا, 27ویں تاریخ تھی. میں بہت چاہ رہا تھا کہ میں اس دن ہی لوں, مگر مصروف تھے ہم لوگ, تو پھر ہم لے نہیں سکے. تو ایک بتا رہے یہی کہ بھائی ساری چیزیں ہماری نفس ہے. ہم کو سجدہ وہی کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ملائکہ بنائے, فرشتہ بنائے. اور جب ہم ہمارے آپ کو فرشتہ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسجد میں رہ رہے ہیں. ہمارے چاروں طرف مسجد ہی ہے اور ہم مسجد میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور ہمارا تعلق بالکل اللہ سے ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑے کلیئرلی جو ہے, بہت شکریہ. یہ ایک بونس ٹاپک تھا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, اور اس پر جو ہے وہ غور و فکر کیجیے گا. اور اگر ہم آپ کے لیے آج ہی ایک اور ٹاپک جو ہے وہ کر رہے ہیں, مشکل ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اسے, سر کو جو ہے وہ پش کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایک اور ٹاپک لیں.
جو کہ ملائکہ کے بارے میں ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ حق کی آواز دور دور تک پہنچ سکے. والسلام.